بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں اور سنیں گے نورانیت و بشریت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانیت و بشریت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی نور بھی ہو اور بشر بھی؟ جواب: جی ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے، کیونکہ نورانیت اور بشریت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نوری مخلوق ہونے کے باوجود حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے انسانی شکل میں جلوہ گر ہوئے تھے، جیسے کہ فرمانی باری تعالی ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان: تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ سوال: نور و بشر ہونے کے اعتبار سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جواب: نور و بشر ہونے کے اعتبار سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی، یعنی حقیقت کے اعتبار سے نور اور صورت کے اعتبار سے بے مثل بشر ہیں۔ سوال: کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے؟ جواب: جی ہاں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ کنز ایمان: بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تفسیر روح المانی میں اس آیات کے تحت ہے یعنی نور عظیم اور وہ نوروں کا نور نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ علماء فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال: کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور ہونے کا ذکر خود بھی فرمایا ہے؟ جواب: جی ہاں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور ہونے کا ذکر خود بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان، مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز بنائی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، بے شک بالیقین اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کیسا؟ جواب: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے، بلکہ اس میں شرک کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ہاں، اپنے جیسا بشر نہ کہے، خیر البشر سید البشر کہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بشر ہی تھے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا۔ ترجمہ کنز ایمان: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا کیسا؟ جواب: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جیسا بشر کہنا اہل ایمان کا طریقہ نہیں، کیونکہ بقصد تحقیر ایسا کہنا ناپاک ارادے کی بنا پر بلا شبہ کفر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں، لیکن آپ کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں، لہٰذا آپ کی بشریت کو عام انسانوں کی طرح قرار دینا مسلمانوں کا شیوہ نہیں، بلکہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اسے کافروں کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے۔ چنانچہ فرمانی باری تعالی ہے
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو جو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی۔ معلوم ہوا کہ نبی شان گھٹانے کے لیے بشر کی رٹ لگانا کفار ناہنجار کا طریقہ ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر تو ہیں مگر ہماری مثل نہیں بلکہ افضل البشر ہیں۔